بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات واحفظهم يا رب العالمين اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع وَنَسْأَلُكَ بِعِلْمٍ لَا نَنْسَى۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ فضل الاسلام ہے، اور اس سے پہلے جو بات گزری تھی، جو باب گزرا تھا، تو شیخ رحمہ اللہ اس میں اسلام کی فضیلت ہی گنائے تھے، جس میں اسلام کی فضیلتیں اور کچھ خصوصیات یہ سب شیخ رحمہ اللہ مختصر طور پر بتائے تھے، اور یہ بھی بتائے کہ یہ اسلام اصل میں سنت ہے، اور اس سے پہلے امام البربہاری رحمہ اللہ بھی اسی لفظ کو بتائے کہ اعلم ان الاسلام هی السنہ وان السنۃ ہی الاسلام، جان لو کہ اسلام اصل سنت کا نام ہے، جس اسلام میں سنت نہیں، بدعت بھرا ہوا، وہ اسلام نہیں ہے۔ وَأَنَّ السُّنَّةَ هِيَ الْإِسْلَامُ، اور سنت ہی جو ہے، سنت کا مطلب اسلام ہوتا ہے، سنت اصل اسلام ہے، یعنی جس اسلام میں سنت ہے وہی اسلام ہے۔ تو اسی وجہ سے دو قول نقل کیے تھے، ایک ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا اور ایک ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا، دونوں ہی اس بارے میں بتائے کہ سنت پہ انسان عمل کرے اور بدعت سے بچے، اور ایک بندہ جو بدعت پر عمل کرے، بھلے ہی جتنا عمل کرے، وہ ہزاروں دن کی ہزاروں رات کی عبادت کرے، اور یہ بندہ صرف سنت میں ایک دن عمل کرے تو ان سے بہتر ہے۔ دونوں کا قول کا یہی مطلب ہے۔ اب جو باب ہے اس میں کہتے ہیں باب وجوب دخول الاسلام، یا باب قوسین میں لکھا ہے، یعنی بعد میں آنے والے شاید اس کو جوڑے ہو، تو وجوب الدخول فی الاسلام، کہ اسلام میں داخل ہونا یہ واجب ہے۔ اسلام میں داخل ہونا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ یہ آخری دین ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جیسے کہ آیت بھی نقل کی ہے شیخ رحمہ اللہ جو آئے گی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو یہ اسلام ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے
یہ کہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی تک سب کے سب اسلام میں تھے. اسلام مطلب یہ ہے کہ سنت پر چلنا، توحید کو پکڑ کر کے رکھنا، بدعت اور خرافات سے بچ کر کے رہنا، نئی نئی چیزیں جو دین میں ہوتی ہیں ان سے بچ کر کے رہنا، یہی اسلام ہے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب اسلام میں تھے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ، یہی اللہ تعالیٰ نے وصفاً نام ذکر کیا کہ اس نے کیا ہے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا، یعنی مسلمان صفت دی ہے. تم لوگوں کی صفت استسلام ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، یہ مطلب ہے. تمہاری صفت یہ ہے، تمہارا طریقہ یہ ہے. تو یہی کیا ہے اسلام میں داخل ہونا واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. عجیب بات، تعجب کی بات یہ ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو. ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ کیا ہے؟ جو لوگ اہل کتابوں میں سے تھے، یہود و نصارہ، جو اپنے نبی پر ایمان لائے تھے، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے، ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے لوگ جن کے لیے دگنا اجر ہے. جن کے لیے کیا ہے؟ دگنا اجر ہے. ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے؟ وہ بندہ کہ رجل آمن بنبیہ، وہ بندہ جو اپنے نبی پر ایمان لایا ہوا تھا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا موسیٰ علیہ السلام، اپنے نبی پر ایمان لایا ہوا تھا. ثم آمن بی، پھر کیا ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے. فلہ اجران، تو یہ بندہ اس کے لیے دگنا اجر ہے، ڈبل اجر ہے اس کے لیے. ہم لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اس فضیلت سے، اس اجر سے محروم ہے. تو یہ بولا گیا کیا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ان کے کیا ہے اس زمانے میں اپنے نبیوں پر ایمان لائے تھے، ابھی اسلام آنے پر وہ لوگ ایمان لا دیے، اسلام کے بارے میں پتہ چلا، اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، یعنی اے ایمان والو جو کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تم لوگ اب اسلام میں، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس میں داخل ہو جاؤ. جی یہ بھی کہا گیا. اور جو لوگ پہلے سے مسلمان ہیں ان لوگوں کو کہا گیا کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ. ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جاؤ کہ جو لوگ صرف اور صرف اسلام میں کچھ وقت کے لیے رہتے ہیں، جب فائدہ ملے تو ٹھیک ہے، جب نقصان ہو تو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا کچھ لوگوں کا، منافق لوگوں کی حالت، یا آج کے کچھ مسلمانوں کی حالت بھی اس میں بیان ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے ایک طرف میں کرتے ہیں، یا پھر کیا ہے بارڈر میں رہ کر کے کرتے ہیں. کیا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب اس کو خیر لاحق ہوتا ہے، خیر یہاں سے خیر ملتا ہے، ہاں بھائی یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، گوشت کھانے کو مل رہا ہے، چاہے عید میں یہ مل رہا ہے، پر عیدی مل رہی ہے، جب خیر ملتا ہے تو اطمئن بھی بہت اچھا لگتا ہے.
سیٹسفائی ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اور کیا ہے خیر جب ہوتا ہے اطمأن بہ، تب وہ جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے. اور جب شر ہوتا ہے انقلب علی وجہہ، وہ کیا ہے منہ پھیر کر کے چلے جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ. بتایا گیا ان لوگوں کے لیے جو ہے آخرت میں بھی خسارہ اور دنیا میں بھی خسارہ. دنیا آخرت دونوں جگہ ان لوگوں کے لیے خسارہ ہے. تو ان لوگوں کی طرح نہیں بننا ہے. جو مسلمان ہے وہ پوری طریقے سے جم جائے، اور کیا ہے جو پہلے ایمان لائے تھے اپنے نبیوں پر وہ اسلام میں داخل ہو جائے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اور کہتے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے خطوات، شیطان کی چالیں، یہ شیطان کے کیا ہے جو یہ ہے کیا کہ راستے ہیں، ان کی اتباع نہیں کرے. کیونکہ شیطان کیا ہے بتائے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ شیطان کیا ہے تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. ایسا نہیں کہ چھپ چھپا کر کے، نہیں، پہلے ہی بول دیا کہ ہم تمہارا دشمن ہے تو کتنا بچ کر کے رہنا ہے. یعنی کہہ دیا ہے کہ ہم سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھو. پہلے بول دیا کہ ہم جو ہے گمراہ کریں گے، ہم جو ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. تو شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، پہلے بول دیا کہ نقصان پہنچائیں گے. اب کوئی بے وقوف انسان ہاں نہیں شیطان اچھا ہے کہہ کے اس کے ہی پیچھے چلتے رہتے، کتنا بڑا بے وقوف ہے اور کتنا بدبخت ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے. تو کیا ہے اسلام میں داخل ہونا واجب ہے ہر کسی کے لیے. جو اسلام میں نہیں تھا ان کے اوپر بھی واجب، اور جو اسلام میں ہے ان کے اوپر بھی واجب، یعنی اسلام کو اچھے سے پکڑنا، یہ مطلب ہے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع کرتا ہے، کسی اور دین کو چاہتا ہے، کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو کیا ہے اس سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، چاہے جتنی ہی عبادت کرتا رہے، جتنے ہی کیا ہے روزے رکھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، لیکن دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین میں ہے، کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، کسی اور دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. کوئی بھی عمل قبول نہیں، کتنے بھی چیریٹی کرتے رہے، کتنے بھی صدقہ کرتے رہے، نہیں فَلَن قبل میں نہیں قبول ہونے والا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں جو ہے وہ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جو برباد ہو گئے ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، ان میں سے ہوگا. تو اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے، اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں. وَقَوْلِهِ تَعَالَى، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کا قول، وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا قول، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یقیناً جو دین صحیح ہے یا دین حقیقی ہے یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو چن لیا ہے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا قول، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر کے کہتے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا راستہ ہے،
یہ جو سیدھا راستہ استقامت والا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، فاتبعوہ، تو کیا ہے تم لوگ بھی اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور کیا ہے دوسرے راستے جو ہے اس کی اتباع نہیں کرو، فتفرق بکم عن سبیل، یہ جو ہے تم کو اس سیدھے راستے سے، وہ صراط مستقیم سے جو ہے بھٹکا دے گا، جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، جو جنت لے کر کے جاتا ہے، وہ راستہ سے یہ بھٹکا دے گئے۔ یہ سارے جو راستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے خط خطوط، صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائن بناتے ہیں، لائن بنا کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو لائنیں ہیں سب دائیں بائیں یہ سب شیطان والے راستے ہیں، اور یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ جنت لے جانے والا راستہ ہے، تو اس کی اتباع کرو۔ اس میں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اس کی اتباع کرو، یہ دین ہے، دین حق ہے، جو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے، اور یہی نبی کا طریقہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے۔ اور یہ بھی بتا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو راستہ ہے سیدھا راستہ یہ میرا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا راستہ ہے، یہ جنت پہنچانے والا راستہ ہے۔ اور کیا ہے یہ جو دوسرے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، بولے باب الصراط داعٍ، کیا ہے جتنے بھی راستے ہیں ان میں کیا ہے ایک داعی ہے، پکارنے والا ہے، پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، کہتے ہیں یا ایھا الناس ادخلوا الصراط، تو ایسا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، تو اس سے بچ کر کے رہنا ہے۔ اور جو صحیح راستہ ہے اس کے طرف بھی ایک داعی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری روایت میں بیان کیا گیا وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ السِّرَاطِ کتاب اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو سارے راستوں میں داعی ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، اور کیا ہے اس طرف جو صراط مستقیم ہے اس میں کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، وہ پکار رہی ہے۔ اب آپ اس کے بات سن کر کے کس راستے میں جاتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ جی قال مجاہد السبل البدع والشبہات، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرے راستوں کی اتباع نہیں کرو، یہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو، دوسرے راستوں کی اتباع نہیں کرو، دوسرے راستے میں نہیں جاؤ۔ تو یہ دوسرے راستے کیا ہیں؟ کہتے تفسیر میں البدع والشبہات، کیا ہے بدعت اور شبہات ہیں، یہ سارے راستے کیا ہے بدعت کے راستے ہیں، یعنی کوئی اگر بدعت کرے گا یعنی وہ راستہ بدل لیا اپنا، دین میں کوئی نئی چیز لائے گا، عقیدے میں کوئی نئی چیز لائے گا، یعنی وہ اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستہ چلے گیا۔ اور شبہات کا راستہ، شک و شبہ کا راستہ، جو کیا ہے الہاد کا راستہ کھولتا ہے، اگر اس راستے میں چلے گا شک و شبہات کا، ٹھیک ہے، سوال کرنے لگ گیا ایسا ایسا سوال جو کیا ہے انسان کو، یا ایسے ویسے لوگ یہ سننے لگ گیا جس کے وجہ سے اس کے دل میں شبہات آ گیا صحابی لوگوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور کیا ہے اہل بیت کے بارے میں، تو کیا ہے یہ شبہات والا راستہ میں چلے گیا، یہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔
تو بدعت اور شبہات جو ہے اس راستے سے انسان کو ہٹا دیتا ہے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کیا ہے جو اس امر میں، ٹھیک ہے، امر سے مراد دین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، سورہ بینہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کی اخلاص سے پورے دین، یعنی خلوص دین کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے فرمایا ہے. اللہ کہتے ہیں وذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی امر ہے، اسی کو حکم دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں من احدث فی امرنا، جو ہمارے اس امر میں، یعنی ہمارے اس دین میں وہ چیز داخل کرتے ہیں، ما لیس منہ، من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں جو کیا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرتا دین میں، ٹھیک ہے، دنیاوی چیز میں نہیں، دنیاوی چیز میں کچھ بھی ایجاد کر سکتے ہیں، کچھ بھی انوینٹ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، ما لیس منہ، جو اس میں سے ہے ہی نہیں، جو کیا ہے صحابہ نہیں کیے، نہ ہی کیا ہے تابعین کیے، تابعین بول دیے، صحابہ کیے نہیں اور تابعین بھی نہیں کیے، جبکہ کرتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی خیر القرون میں سے کسی نے نہیں کیے. وَهُوَ رَدٌّ، وہ کیا ہے مردود عمل ہے، وہ مردود ہے. نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کیا یا اس کے بعد والے زمانے میں کیا، فَهُوَ مردود، فَهُوَ رَدٌّ، وہ کیا ہے مردود ہے، یعنی اس کے طرف لوٹا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرنے والا ہے. اور دوسرے لفظ میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے کیا ہے جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ مردود عمل ہے، یعنی اس کو اسی کے طرف لوٹا دیا جائے گا. کوئی یعنی تم یہ بات کیے ہو، اب یہ اللہ تک پہنچے گا یا اس سے کرنے سے ہم اللہ کے قریب آ جائیں گے؟ نہیں، فالتو بات ہے، یہ بات تمہارے منہ پہ ماری جائے گی، یہ مطلب ہے. دوسرے لفظ میں من صنع بھی آیا ہے، یعنی جو کیا ہے ڈیوٹی بنا کر کے کرے، عادت بنا کر کے کرے، یا فعالہ بھی آیا ہے عاملہ کے معنی میں. سب کے سب کا مطلب یہی ہے کہ کوئی کسی کام کو پکڑ لی اور کرتے رہے، جو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، صحابہ نہیں کیے، اس کے بعد آنے والے تابعین لوگ نہیں کیے، وہ مردود عمل ہے. جی. اور کہتے وللبخاری عن ابی ہریرہ، اور بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کیا ہے کہتے ہیں میرے سارے امتی لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں. صحابہ رضی اللہ عنہم تعجب میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا بندہ ہے جو جنت جانے سے انکار کرے گا، جنت جانے سے منع کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرے سنت پر چلے گا، میرے راستے پہ چلے گا، میری سنت کی اتباع کرے گا، میرے طریقے کو اپنا طریقہ بنائے گا، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو بندہ کیا ہے میری معصیت کرے گا، میری نافرمانی کرے گا. نافرمانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نافرمانی کیا ہے سنت کا انکار کر دینا، ٹھیک ہے، بولے کہ ہم اس میں عمل نہیں کریں گے، یہ ایک انکار کرنا ہوا.
یہ کیا ہے؟ نافرمانی ہوئی. اور دوسری نافرمانی کیا ہے؟ اس طریقے میں کرنا جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ بھی نافرمانی ہے. دلیل کیا ہے؟ کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. دوسری روایتوں میں نام کا ذکر ہے کہ عثمان آئے، عثمان بن مظعون، علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کے سب آئے. 3 صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، پوچھنے کی عبادت کیسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، عائشہ سے پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بتاتے ہیں. مشہور قصہ ہے. سب کے سب لوٹ گئے، سوچے کہ یہ تو نبی ہے، ان کے سارے گناہ معاف ہیں، ہم لوگوں کو زیادہ عبادت کرنا چاہیے، نبی کے طریقے سے آگے بڑھ رہے. کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے لا تزوجوا ابدا، کبھی شادی نہیں کریں گے، شادی کریں گے تو بال بچے میں رہ جائیں گے اور عبادت نہیں کر پائیں گے. ہر ایک بندہ کہتا ہے اصوم ولا افطر ابدا، ہم ہمیشہ روزہ رکھتے رہیں گے، کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، کسی دن روزہ نہیں چھوڑیں گے، پورا سالوں سال روزہ رکھتے رہیں گے. اور ایک صحابی کہتے کیا ہے؟ اقوم اللیل ولا ارقد ابدا، کیا ہے؟ رات و رات کھلی عبادت کرتے رہیں گے، کبھی رات کو نہیں سوئیں گے، پوری رات عبادت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو کیا ہے؟ اچھا عمل کر رہے ہیں نا. ایک نماز کے بارے میں کہتا ہے، ایک روزے کے بارے میں کہتا ہے، ایک عبادت کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں عبادت سے روکتی ہے. شادی بیاہ کیا ہے؟ بچے لوگ کیا ہے؟ عبادت سے انسان کو غافل کرتی ہے. نہیں کریں گے. سب کی نیت عبادت کرنا، دین میں ٹکے رہنا، لیکن کیا ہے؟ طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنے تو ان لوگوں کو بلائے. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ خطبہ بھی دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا ہے؟ تم لوگ کہتے ہو کہ ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، انتم الذین تقولون کذا و کذا، یہ کہتے ہو. سنو، ہم جو ہے کیا ہے؟ اقوم اللیل و ارقد، کیا ہے؟ میں رات کو کیا ہے؟ قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور کیا ہے؟ سوتا بھی ہوں. اور کیا ہے؟ اصوم و افطر، روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں. یعنی روزہ رکھتے بھی ہیں اور روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ سالوں سال روزہ رکھ رہے. اور کیا ہے؟ اواتزوج النساء، اور میں نے شادی بھی کی ہے. اور کیا کہتے ہیں آخر میں؟ من راغب عن سنتی فلیس منی، میرے اس سنت سے جو منہ پھیر دے، جو میرے سنت کو ناپسند کرے تو وہ مجھ میں سے نہیں. سب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی لوگ تھے نا، سب عبادت کر رہے تھے نا، اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں کریں گے نا. لیکن کیا ہے؟ اس طریقے میں اپنا طریقہ چھوڑ دیا. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ چھوڑ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میرے سنت سے کیا ہے؟ میرے سنت کو ناپسند کرے وہ مجھ میں سے نہیں. کتنی بڑی بات. تو کیا ہے؟ نافرمانی کرنا یہ بھی ہے کہ آپ اپنا طریقے میں عمل کریں، یہ بھی نافرمانی ہے. اور کہتے ہو ابھی صحیح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، کیا ہے؟ صحیح میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یعنی صحیح بخاری میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 لوگ سب سے زیادہ مبغوض ہے، سب سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں سے ہوتا ہے. سب سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں سے ہوتا ہے. کہتے ہیں ملحد فی الحرم، وہ بندہ جو حرم میں الحاد کرتا ہے. حرم میں یعنی جو حرام جگہ ہے، حرام جگہ یعنی جو حرمت والی جگہ ہے، مسجد حرم اور مدینہ، یا ویسے ہی جو حرمت والی جگہیں ہیں، کیا ہے؟ اس میں الحاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت غصہ ہوتے ہیں. ایک الحاد تو کیا ہے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کہنا کہ کوئی ربی نہیں ہے، کوئی کیا ہے؟ خالق و مالک نہیں، انسان خود سے پیدا ہو گیا. ایک الحاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتوں میں کیا ہے؟ پھیر بدل کرنا نہیں. اللہ کی ایسی صفت ہے، ایسی صفت ہے، ایسی صفت ہے، تعطیل
تحریف کرنا، یا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتوں میں تمثیل کرنا کہ ہمارا ہاتھ جیسا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا پیر جیسا ہمارا پیر، ایسے یہ کرنا، یہ سب کچھ الہاد میں ہے. یہ کہتے ہیں دوسری جگہ کرتا ہے وہ حرام ہے ہی، لیکن خاص کر کے حرمت والی جگہ میں کیا ہے اس کا کیا ہے اور زیادہ سنگین گناہ کی اور بڑھ گئی ہے، جرم اور بڑھ گیا ہے. اور کہتے ہیں وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور وہ بندہ کیا ہے جو اسلام میں جاہلیت کی سنتیں کیا ہے رواج میں دیتا ہے، رواج چڑھاتا ہے، جو جاہلیت کے طریقے کو، جاہلیت یعنی جاہلیت جو اسلام سے پہلے جو تھی، یا یہ کہے جو اسلام کے خلاف تھی، ان سنتوں کو کیا ہے رواج دیتا ہے، ان سنتوں کو جو ہے یہ کرتا ہے، لاتا ہے یا زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی جو ہے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے. کوئی جاہلیت کی چیزیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکے ہیں تو کیا ہے اس کو یہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. کتاب ہے مسائل الجاہلیہ شیخ رحمہ اللہ کی، اور اقتداء صراط المستقیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں جاہلیت کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور سارے جاہلیت کے حکم جو ہے، جاہلیت والی چیزیں اسلام میں لانا، جیسے بیٹیوں کو منحوس سمجھنا، آج مسلمان نہیں سمجھتے، کتنی بڑی چیز ہے جو پہلے لایا ہے، کتنا بڑا بدبخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا اس سے ناراض ہوتے. اور دوسری بات کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے ذات برادری کرنا. یہ جاہلیت میں ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے تو بولے کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، تقوی والا صرف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مکرم اور سب سے معزز اور سب سے محترم بندہ جو ہے وہ متقی پرہیزگار تقوی والا. اسلام نے یہ سکھایا. اسلام نے کیا ہے یہ نہیں بتایا کہ ذات برادری کے لیے تم لڑو، نہیں. سنت جاہلیت اگر ایجاد کرتا ہے کوئی، اس کے علاوہ بھی کوئی جاہلی چیزیں جو کیا ہے اسلام جس سے روکا ہے یا جاہلیت میں ہوتا تھا، تو کیا ہے وہ بندہ جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا ہے اس چیز میں، سنت جاہلیہ میں شیخ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ سنت جاہلیہ میں کیا ہے، کہتے یندرج فیہا کل جاہلیت مطلقہ اور مقیدہ، اس میں ساری جاہلیت مطلق طور پر جاہلیت ہو یا مقید ہو، یعنی عام جاہلیت ہو یا کوئی خاص جاہلیت ہو، سب کے سب یعنی اس میں کیا ہے آ جاتی ہے، داخل ہوتی ہے. فی شخص دون شخص کتابیت او وثنیت او غیرہما، چاہے وہ کسی شخص سے جڑی ہوئی ہو یا کیا ہے کسی کوئی کتاب سے جڑی ہوئی ہو، کوئی پرچہ سے جڑی ہوئی ہو، اس سے کوئی رسالہ سے یا کوئی ایسی چیز، یا کیا ہے کوئی معبود باطلہ سے، ٹھیک ہے، کوئی بت سے جڑی ہوئی ہو، کوئی بھی چیز جو کیا ہے کہتے ہیں من کل مخالفت لما جاء به المرسلون، ہر وہ چیز جو کیا ہے رسولوں کے خلاف ہے تو وہ کیا ہے سنت جاہلیہ میں داخل ہے. یعنی رسول کی نافرمانی. رسول کیا لے کر کے آئے بھائی؟ دین لے کر کے. کون سا دین؟ اسلام لے کر کے آئے. یہی دلیل نقل کرتے جو بندہ کیا ہے اسلام کے آنے کے بعد کسی اور دین کو لے کر کے آتا ہے وہ سنت جاہلیہ کو رواج دیتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غصہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. اور وہ بندہ
کہتے ہیں وہ بندہ جو اپنے بھائی مسلمان بھائی کا جو ہے خون بہانے کے لیے کہ خون کا پیاسا بن جاتا ہے، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، کیا ہے وہ معصوم، ٹھیک ہے، یہاں معصوم بولے کیا ہے، اسلام کا بھی ذکر نہیں ہے، کچھ روایتوں میں اسلام کا بھی ذکر ہے، یہاں کیا ہے عام طور پر بیان کیے کہ کوئی معصوم آدمی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ بغیر حق یعنی کوئی وہ جرم نہیں کیا ہے، معصوم ہے وہ، پھر بھی جو ہے اس کا خون بہاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، مسلمان ہو تو اس کی کیا ہے اس کا جرم جو ہے اور بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر غیر مسلم بھی ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، وہ بہت بڑا جرم کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، کیا ہے یہ 3 بڑے گناہ جس میں شیخ رحمہ اللہ جو بتانا چاہ رہے تھے، جاہلیت کی سنت لانا، یعنی وہ چیز جو کیا ہے اسلام کے خلاف، وہ چیز جو کیا ہے سنت کے خلاف ہو، اللہ کے رسول جتنے بھی رسول گزرے جو لے کر کے آئے وہ لوگ اس کے مخالفت ہے، اس دین کے مخالفت ہے، تو کیا ہے وہ بندہ کیا ہے سب سے زیادہ مبغوض ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے، سب سے زیادہ غصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے دوسری نقل کرتے ہیں، کیا ہے وفی صحیح ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، کیا ہے بخاری ہی کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا معشر القراء استقیموا، کیا ہے قراء کی جماعت، قرآن حدیث پڑھنے والے، استقیموا استقامت اختیار کرو، کیا ہے نہ ہی غلو کرو اور نہ ہی جو ہے لاپرواہی تساہل برتو، استقیموا استقامت اختیار کرو، کوئی بھی چیز کرو تو کیا ہے ہمیشہ کرتے رہو، کوئی بھی چیز کرو قرآن اور سنت کے مطابق کرو، نہ ہی اس پر غلو کرو اور نہ ہی زیادہ اس میں لاپرواہی کرو، بالکل بیچ کا راستہ، درمیانی راستہ اختیار کرو، استقیموا، قرآن حدیث پڑھتے ہو، استقامت، یہ نہیں کہ تشدد کرنے لگ جائے، جتنا کیا ہے دین نے بتایا، قرآن حدیث میں بتایا گیا ہے، اس سے زیادہ تم کسی چیز پر کیا ہے زور زبردستی کرنے لگو، ایسا نہیں کرنا۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، کہتے ہیں اگر استقامت اختیار کر لیے، اگر کیا ہے صراط مستقیم پر ٹک گئے، کیا ہے اگر جو اعتدال والا راستہ ہے، انصاف والا راستہ ہے، قرآن اور حدیث والا راستہ، نہ ہی زیادہ غلو اور نہ ہی کیا ہے لاپرواہی والا تساہلی والا راستہ، اگر تم لوگ کیا ہے اس استقامت والا راستے کو اختیار کرتے ہو تو کہتے فقط سبقتم سبقا بعیدا، تو کیا ہے تم لوگ بہت آگے چلے جاؤ گے، سبقت پا جاؤ گے، سبقت آنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، تو فقط سبقتم سبقا بعیدا، سبقت کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ کہتے فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اور اگر ادھر ادھر کیا ہے بھٹکنے لگتے ہو، دائیں بائیں کرتے ہو، اس استقامت والا راستے کو چھوڑ دیتے ہو، کہتے فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بڑی گمراہی میں، بہت دور گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ استقامت اختیار نہیں کر کے غلو کرنے لگتے ہو، تو غلو کر کے دیکھیے کیا ہے خوف میں جو غلو کیے، وعید میں جو غلو کیے، گمراہ ہو کر کے خوارج بن گئے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بھی کہتے ہیں کیا ہے اتق اللہ وعدی،
آ کر کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کیا ہے انصاف کرو، نبی کو کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلو کرنے والے۔ اور کیا ہے جو تزاہلی برتا، لاپرواہی برتا، کہاں چلے گیا؟ بولا کہ کوئی ایمان لے آتا ہے، اس کے بعد جو ہے کوئی بھی عمل کر لے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ کہتا ہے میرا ایمان اور ابو بکر کا ایمان، ہم شراب پیے، قتل کرے، زنا کرے، پوری زندگی کیے، لیکن میرا ایمان اور ابو بکر کا ایمان، میرا درجہ جنت میں اور ابو بکر کا درجہ دونوں برابر ہوگا۔ یہ تساہلی برتا تو یہاں چلے گئے، کہتے ہوئے یہی بات کہ فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اگر اس راستے سے ادھر ادھر کرتے ہو، یا تو گلو کے تحت یہ میں چلی جاتے ہو، راستے میں چلی جاتے ہو، یا کیا ہے تساہلی کے لاپرواہی کے راستے میں چلے جاتے ہو، تو کیا ہے بہت بڑی گمراہی میں تم لوگ پڑ جاؤ گے۔ یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ان کو نصیحت جو قرآن حدیث پڑھنے والے ہیں، یعنی طالب علم لوگ، جی، یا کہے ہم جو لوگ قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی نصیحت ہے۔ وعن محمد بن وضاح انه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، کیا ہے محمد بن وضاح، کیا ہے تابعی ہے، محمد بن وضاح کیا ہے، جب بھی کسی بھی حلقے میں آتے، یعنی دیکھتے کہ کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کے جو ہے یہی نصیحت کرتے جو کیا ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول جو نقل کیا گیا ہے، وہی جو ہے آ کر کے بتاتے کہ اے قرہ کے لوگوں، کیا ہے اے قرہ لوگ، اے وہ لوگ جو کیا ہے یہ کرنے، تم لوگ جو ہے قرآن حدیث پڑھنے والے ہو، تو کیا ہے تم لوگ کیا ہے اس کی استقامت اختیار کرو، اگر استقامت اختیار کرو گے تو بہت آگے چلے جاؤ گے، سبقت کرنے والوں میں سے ہوگے، اور اگر ادھر ادھر کرو گے تو کیا ہے بہت بڑی گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ محمد بن وضاح یہ جو ہے کیا ہے تابعی نہیں ہے، یہ بڑے امام گزرے ہیں، بڑے امام گزرے ہیں، ہاں، جن کی کافی ساری کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، مالکیہ کے علماء میں سے، جی۔ تو یہ محمد بن وضاح رحمہ اللہ۔ وقال انبانا سفیان بن عیینۃ عن مجالد عن الشعبی عن مسروق قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ اپنے سند سے نقل کرتے ہیں، یعنی کیا کہے تفسیر کے سند سے، یا یہ شاید ابن جریر رحمہ اللہ کے تفسیر کے سند سے نقل کرتے ہیں، کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے کہتے ہیں کیا ہے لیس عام الا والذی بعدہ اشر منہ، سنو کوئی ایسا زمانہ، یہ جو قول ہے یہ امام طبرانی کے پاس، کہتے ہیں کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرے گا تمہارے پاس کہ اس سے آنے والا سال جو ہوگا اس سے زیادہ شر والا ہوگا اور زیادہ برا ہوگا۔ لا اقول عام امطر من عام ولا عام اخصب من عام ولا امیر خیر من امیر، کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے کوئی ایسا سال گزرے گا جس میں بارش اتنی ہو گئی کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، یا کیا ہے بارش نہیں ہوگی، یا کیا ہے پھل پھول کھیتی باڑی اناج غلہ وغیرہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہہ رہے، یا یہ نہیں کہہ رہے کہ امیر خراب آئے گا، بادشاہ خراب آئے گا، یا حکومت خراب آئے گی، اس بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں۔ اصل جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ بات سنو،
کہتے ہیں لیکن ذاب علمائکم و خیارکم، جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کیا ہے تمہارے علماء چلے جائیں گے، یہ شر والا زمانہ ہوگا کہ بڑے بڑے علماء، چوٹی چوٹی کے علماء جو رہیں گے، قرآن حدیث کا علم رکھنے والے، وہ لوگ چلے جائیں گے. یہ شر والا مہینہ ہوگا، یہ شر والا سال ہوگا، وہ شر والا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے دنوں سے ہم لوگوں کو بچائے. اللہ تعالیٰ علماء کی حفاظت کرے. کہتے ہیں علماء چلے جائیں گے، تمہارے اچھے لوگ چلے جائیں گے، متقی لوگ چلے جائیں گے. کیا ہے ثم یحدث اقواما، کہتے ہیں پھر ایسے قوم آئیں گی، کہتے ہیں یقیسون الامور بآرائہم، کہتے ہیں پھر ایسے قوم کے لوگ آئیں گے، کہتے ہیں یقیسون الامور بآرائہم ثم يحدث اقواما یقیسون الامور بآرائہم، پھر ایسی قوم پیدا ہوگی جو کیا ہے، جو بھی معاملہ ہوگا اپنے دماغ سے حل کرنے کی کوشش کرے گی، چاہے گی کہ اپنے دماغ سے جو ہے اس کو حل کرے، جو ان کے دماغ میں آئے گا اسی سے وہ لوگ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں فَيَهْدِمُ الْإِسْلَامَ وَيَلْسَمْ، کیا ہے اسلام کو وہ لوگ جو ہے برباد کر دیں گے، اسلام کو جو ہے وہ لوگ ختم کر دیں گے. اسلام ایسے ہی گرے گا. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کیا ہے علم والی باتیں حل کرنے لگ جائے گا، تو کیا ہے اسلام ایسے ہی برباد ہوگا. اور آپ دیکھیے جتنے بھی فتنے ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں، سب صرف اور صرف جہالت کی بنا پر. جہالت تھی، اسی وجہ سے یہ بڑے بڑے فرقے آئے ہیں. تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اے لوگوں، ہر سال کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جو اس سے زیادہ شر والا ہوگا، برائی اس میں زیادہ ہوگی. اور وہ کیونکہ علماء لوگ، متقی لوگ جو چلے جائیں گے، تب لوگ اپنے کیا ہے علم سے نہیں بلکہ اپنے خواہش نفس سے، اپنے آسان پسندی سے اور اپنے کیا ہے دماغ سے، جو ان کو پسند آئے گا، جو آسانی ان کو سمجھ میں آئے گی، ویسے ہی وہ لوگ فتویٰ دینے لگ جائیں گے اور ویسے ہی جو ہے اسلام کو ختم کریں گے. تو کہتے ہیں یہ اگر اس سے بچنا ہے تو کیا ہے اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جانا ہے. اگر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں یا علماء سے دور ہو جاتے ہیں تو کیا ہے یہ اسلام میں داخل ہونا نہیں ہوگا. یہی اس میں بتانا چاہ رہے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ اسلام کو برباد کرنے والی چیزیں جو ہے یہ چیزیں ہیں. پہلے وہ انسان جو جاہلیت کے طریقہ اسلام میں رائج کرتا ہے، اس کے بعد یہ بتائے کہ کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے غلو کرنے والا یا یہاں وہاں کرنے والا کیا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. پھر گمراہی کا ایک اور سبب بیان کیے کہ علماء چلے جائیں گے اور لوگ اپنے جو ہے خواہش سے اور اپنے دماغ لگا کر کے جو ہے بغیر علم کے فتویٰ دینے لگ جائیں گے، اپنی رائے بیان کرنے لگ جائیں گے. ایسے ہی اسلام ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کیا ہے اس سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.